السلام علیکم۔ آج JSSC CGL کا اردو سلیبس سے یا ہم کہیں جھارکھنڈ پرائمری ٹیچرز ایگزام کا جو سلیبس 6 to 8 کا ہے اس کے اردو سلیبس سے چیپٹر نمبر 2 اردو زبان کی پیدائش، نظریات اور حقائق کا جائزہ، اس چیپٹر سے کچھ اہم سوالات دیکھیں گے، اس کے اوپر چرچا کریں گے۔ آپ پوری ویڈیو ضرور دیکھیں، ایک ایک سوال کے اوپر کچھ نہ کچھ بات چیت کی جائے گی، اس سے آپ کو امتحان میں کافی فائدہ انشاءاللہ پہنچے گا۔ اردو کی پیدائش کے مختلف نظریات سے چند سوالات یہاں پہ دیے ہوئے ہیں۔ اس میں سے پہلا سوال ہے، اردو کے آغاز و ارتقاء سے متعلق سب سے پہلے کس نے اپنے خیالات کا اظہار کیا؟ یہاں پہ جو بھی آپشن دیا ہوا ہے، اے میں ہے محمد حسین آزاد، بی سلیمان ندوی، سی میر امن، ڈی حیدر علی آتش۔ ان میں سے سبھی نے اردو کے آغاز و ارتقاء سے متعلق اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا، لیکن یہاں پہ سوال ہے اردو کے آغاز و ارتقاء سے متعلق سب سے پہلے کس نے اپنا نظریہ پیش کیا تھا؟ تو یہاں پہ صحیح جواب ہو جائے گا آپشن سی، میر امن۔ میر امن نے اپنی کتاب باغ و بہار میں اردو کے آغاز و ارتقاء سے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا۔ ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 2، اردو بادشاہ اکبر کے دور میں پیدا ہوئی بقول؟ صحیح جواب ہو جائے گا آپشن اے، میر امن۔ میر امن نے ہی باغ و بہار کے دیباچے میں لکھا تھا کہ اردو بادشاہ اکبر کے دور میں پیدا ہوئی۔ صحیح جواب آپشن اے، میر امن۔ سوال نمبر 3، اردو برج بھاشا سے نکلی ہے، یہ قول کس کا ہے؟ اب یہاں پہ یہ بتانا ہے کہ کس ماہر لسانیات نے اردو برج بھاشا سے نکلی ہے کہا ہے۔ صحیح جواب آپشن سی، محمد حسین آزاد۔ محمد حسین آزاد نے اپنی کتاب آب حیات میں یہ لکھا ہے کہ اردو برج بھاشا سے نکلی ہے۔ سوال نمبر 4، ذیل میں سے کس نے کہا ہے کہ اردو دکن میں پیدا ہوئی؟ اب یہاں پہ اردو دکن میں پیدا ہوئی، یہ نظریہ کس نے پیش کیا؟ کس ماہر لسانیات نے یہ کہا کہ اردو دکن میں پیدا ہوئی؟ تو یہاں پہ دکنی ماہر لسانیات تھے آپشن اے، نصیر الدین ہاشمی۔ نصیر الدین ہاشمی نے دکن میں اردو میں یہ لکھا ہے کہ اردو دکن میں پیدا ہوئی۔ سوال نمبر 5، ذیل میں سے کس نے کہا کہ اردو پنجاب میں پیدا ہوئی ہے؟ اب یہاں پہ کن کا نظریہ پنجاب میں اردو کی پیدائش کو لے کر کے ہے وہ بتانا ہے۔ صحیح جواب اس کا ہو جائے گا آپشن ڈی، شیر علی خاں سرخوش نے اور حافظ محمود شیرانی نے۔ ویسے زیادہ تر کتابوں میں، زیادہ تر جگہوں پہ آپ کو اردو پنجاب میں پیدا ہوئی یہ نظریہ حافظ محمود خاں شیرانی کا دکھلائی پڑے گا، حافظ محمود خاں شیرانی کا ملے گا۔ ان کی ایک کتاب ہے پنجاب میں اردو، اسی میں حافظ محمود شیرانی نے اردو پنجاب میں پیدا ہوئی کا نظریہ پیش کیا ہے۔ سوال نمبر 8، کس نے کہا ہے کہ اردو وادی سندھ میں پیدا ہوئی؟ وادی سندھ میں، سندھ کی وادی میں اردو پیدا ہوئی، یہ نظریہ کس کا ہے؟ صحیح جواب ہو جائے گا آپشن سی، سلیمان ندوی۔ سید سلیمان ندوی نے یہ کہا تھا کہ اردو وادی سندھ میں پیدا ہوئی ہے۔ سوال نمبر 9، کس نے کہا ہے کہ اردو کی اصل کھڑی بولی صرف کھڑی بولی ہے؟
سوال ہے کس نے کہا ہے کہ اردو کی اصل کھڑی بولی صرف کھڑی بولی ہے؟ یہاں پہ صحیح جواب ہو جائے گا آپشن بی گیان چند جین۔ گیان چند جین نے کہا تھا کہ اردو کی اصل کھڑی بولی صرف کھڑی بولی ہے۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 10۔ سوال نمبر 10 ہے ذیل میں سے مسعود حسین خاں کا نظریہ کون سا ہے؟ یہاں پہ آپشن دیکھیں۔ آپشن اے ہے اردو دہلی اور نواحِ دہلی میں پیدا ہوئی۔ آپشن بی ہے اردو کھڑی بولی سے تشکیل پذیر ہوئی۔ آپشن سی اردو میں ہریانوی بولی کے بھی اثرات ہیں۔ آپشن ڈی یہ سبھی۔ صحیح جواب ہو جائے گا یہاں پہ آپشن ڈی یہ سبھی۔ یہاں پہ جو بھی نظریہ دیا ہوا ہے یہ نظریہ مسعود حسین خاں نے پیش کیا تھا۔ مسعود حسین خاں کا نظریہ تھا کہ اردو دہلی اور نواحِ دہلی میں پیدا ہوئی۔ اسے آپ لوگ ضرور یاد رکھیں گے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے امتحان کے پوائنٹ آف ویو سے کہ اردو دہلی اور نواحِ دہلی میں پیدا ہوئی۔ یہ نظریہ مسعود حسین خاں کا ہے۔ ساتھ ہی اردو کھڑی بولی سے تشکیل پذیر ہوئی، یہ نظریہ بھی یاد رکھیں گے کہ اردو کھڑی بولی سے بنی ہے، پیدا ہوئی ہے، اور ساتھ ہی اردو میں ہریانوی بولی کے بھی اثرات ہیں۔ یہ نظریہ مشہور ماہر لسانیات مسعود حسین خاں کا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آگے دیکھیں۔ سوال نمبر 11 دیکھیں۔ سوال نمبر 11 ہے ذیل میں سے کس کے مطابق کھڑی بولی ہندوستانی، اردو اور ہندی سب ایک ہی ہیں؟ سوال ہے ذیل میں سے کس کے مطابق، یعنی کہ کس نے کہا، کن کا نظریہ ہے کہ کھڑی بولی ہندوستانی، اردو اور ہندی سب ایک ہی ہیں؟ آپشن اے ہے جارج گریرشن، بی شوکت سبزواری، سی سہیل بخاری، ڈی اے اور بی۔ یہاں پہ صحیح جواب ہو جائے گا آپشن ڈی اے اور بی، یعنی جارج گریرشن اور شوکت سبزواری نے یہ کہا تھا کہ کھڑی بولی ہندوستانی، اردو اور ہندی سب ایک ہی ہیں۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 12۔ سوال نمبر 12 ہے ذیل میں سے کس کے مطابق اردو ہند آریائی نہیں بلکہ دراوڑی خاندان سے تعلق رکھتی ہے؟ آپشن اے مسعود حسین خاں، بی شوکت سبزواری، سی سہیل بخاری، ڈی شیرانی یعنی محمود شیرانی۔ صحیح جواب ہو جائے گا آپشن سی سہیل بخاری۔ سہیل بخاری کے مطابق اردو ہند آریائی نہیں بلکہ دراوڑی خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ سوال نمبر 13۔ سوال نمبر 13 ہے ہندوستانی فونوٹکس اور ہندوستانی لسانیات کس کی کتابیں ہیں؟ یہاں پہ 2 کتابوں کا نام دیا ہوا ہے، آپ کو یہ دونوں کتابوں کا نام ان کے مصنف کے ساتھ یاد رکھنا ہے۔ یہاں پہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ دونوں کتابیں کن کی لکھی ہوئی ہیں۔ صحیح جواب ہو جائے گا آپشن اے محی الدین قادری زور، ہندوستانی فونوٹکس اور ہندوستانی لسانیات محی الدین قادری زور کی کتابیں ہیں۔ سوال نمبر 14۔ نقوش سلیمانی کس کی کتاب ہے؟ یہاں پہ نقوش سلیمانی کے بارے میں پوچھا ہے کہ یہ کتاب کس کی ہے؟ صحیح جواب آپشن بی سلیمان ندوی۔ سوال نمبر 15۔ کس نے کہا کہ اردو کی پیدائش اڑیسہ میں ہوئی ہے؟ یہاں پہ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن سی سہیل بخاری۔ سہیل بخاری کے مطابق اردو کی پیدائش اڑیسہ میں ہوئی ہے۔ سوال نمبر 16۔ اردو کی پیدائش کے متعلق کس کا نظریہ قابل قبول مانا جاتا ہے؟ یہاں پہ لگ بھگ جتنے بھی سوالات آپ دیکھیں سبھی سوالوں میں کسی نہ کسی ماہر لسانیات کا نظریہ دیا ہوا تھا، کسی نہ کسی ماہر لسانیات کا نظریہ پوچھا کہ اردو کہاں پیدا ہوئی، کس علاقے میں پیدا ہوئی،
किस जगह पैदा हुई। यहाँ पे कई माहिर लिसानियात का नज़रिया अलग अलग था, लेकिन अब ये सवाल यहाँ पूछा जा रहा है कि किनके नज़रिया को काबिल कबूल माना जाता है। उर्दू की पैदाइश को लेकर के किनका नज़रिया सबसे ज़्यादा काबिल कबूल माना गया। सही जवाब ऑप्शन डी, मसूद हुसैन खां। क्या नज़रिया था मसूद हुसैन खां का, याद है? मसूद हुसैन खां ने कहा था कि उर्दू दिल्ली और नवाहे दिल्ली में पैदा हुई, उर्दू खड़ी बोली से तश्कील पजीर हुई। साथ ही उन्होंने यह भी नज़रिया दिया था कि उर्दू में हरियाणवी बोली के भी असरात हैं। ठीक है ना। यही नज़रिया उर्दू की पैदाइश को लेकर के सबसे ज़्यादा काबिल कबूल माना जाता है। ठीक है। आगे देखें सवाल नंबर 17। झेल में से यह किसने कहा है कि कदीम पंजाबी उर्दू की माँ है और खड़ी बोली सौतेली माँ है। सवाल ध्यान से देखें। झेल में से किसने कहा है कि कदीम पंजाबी उर्दू की माँ है और खड़ी बोली सौतेली माँ। सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, टेलीग्राम बेली ने। ठीक है ना। टेलीग्राम बेली ने कहा था कि कदीम पंजाबी उर्दू की माँ है और खड़ी बोली सौतेली माँ। सवाल नंबर 18। दक्कन में उर्दू किसकी किताब है। यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया हुआ है। यहाँ पे बांग्लो, अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली वगैरह ऑप्शन में दे दिया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ ऑप्शन माहिर लिसानियात का होना चाहिए था, जो यहाँ पे गलती से नहीं दिया गया। वैसे दक्कन में उर्दू की हम बात करें तो यह किताब नसीरुद्दीन हाशमी की लिखी हुई किताब है। ठीक है ना। आप याद रखेंगे दक्कन में उर्दू, नसीरुद्दीन हाशमी। ठीक है। आगे देखें सवाल नंबर 19। दास्तान उर्दू किसकी किताब है। किताब का नाम ज़हन में रखेंगे। किताब का नाम है दास्तान उर्दू। किसकी किताब है। सही जवाब ऑप्शन सी, शौकत सब्ज़वारी। ठीक है। सवाल नंबर 20, आखिरी सवाल। यहाँ पे सवाल है पंजाब में उर्दू किसकी किताब है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हाफिज़ महमूद शिरानी। ठीक है। इस तरह से आपका उर्दू की पैदाइश के मुतल्लिक जो नज़रियात माहिर लिसानियात ने दिए थे वो लगभग सारे नज़रियात यहाँ पे आ गए हैं सवाल के ज़रिए। आप लोग इसे ज़रूर अपने ज़हन में रखेंगे, आप लोग इसे ज़रूर याद रखेंगे। ठीक है। ठीक है।